ناظرین کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کو آج فاطمہ جناح کی جو ہے پر اسرار موت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا یہ بتا کے آپ کو کچھ چیزیں پتہ چل سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے فاطمہ جناح کا تعارف کرواتے ہیں۔ فاطمہ جناح جنہیں مادر ملت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے باوقار اور جرأت مند خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ وہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن ہی نہیں بلکہ پاکستان کی آزادی کی تحریک میں ایک فعال کردار ادا کرنے والی رہنما تھی، مگر ان کی موت 9 جولائی 1967 کو ایسے پر اسرار حالات میں ہوئی کہ آج تک ان کے چاہنے والے یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا فاطمہ جناح کی موت قدرتی تھی یا ایک سازش؟ ناظرین، اب ابتدائی زندگی اور کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ تعلیم یافتہ، سمجھدار اور بلند حوصلہ خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بھائی محمد علی جناح کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد انہوں نے پاکستان کی سیاست میں دوبارہ عوامی قیادت کا پرچم اٹھایا۔ سن 1965 میں انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی انتخاب لڑا۔ اگرچہ ان کے مقابلے میں ریاستی طاقت اور انتخابی مشینری ایوب خان کے ہاتھ میں تھی، لیکن عوامی سطح پر فاطمہ جناح کو زبردست حمایت حاصل تھی۔ انہیں قائد اعظم کی بہن کے طور پر عوام نے اپنا نجات دہندہ سمجھا، مگر نتائج ان کے خلاف آئے اور یہیں سے ان کی زندگی کا ایک نیا، تنہا اور خطرناک باب شروع ہوا۔ ناظرین، اب ان کے آخری دنوں کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ صدارتی انتخابات کے بعد فاطمہ جناح نے خود کو زیادہ تر عوامی زندگی سے الگ کر لیا۔ وہ کراچی میں اپنی رہائش گاہ موہٹا پیلیس میں رہنے لگیں، لیکن ان کے قریبی حلقوں کا کہنا تھا کہ وہ مسلسل دباؤ اور نگرانی میں تھیں۔ ان کے ارد گرد کے افراد پر نظر رکھی جاتی تھی، مہمانوں کی آمد و رفت محدود کر دی گئی تھی اور وہ اکثر ذہنی دباؤ میں رہتی تھی۔ 9 جولائی 1967 کی صبح خبر پھیلی کہ فاطمہ جناح اپنی نیند میں وفات پا گئی ہیں، مگر جیسے ہی یہ خبر عوام تک پہنچی، سوالات اٹھنے لگے۔ کیا واقعی وہ نیند میں وفات پا گئیں یا انہیں خاموشی سے قتل کر دیا گیا تھا؟ اب ان کی پراسرار موت کے شواہد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فاطمہ جناح کی موت کے فوراً بعد سرکاری سطح پر کہا گیا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا، لیکن کچھ دیر بعد ان کے جنازے سے متعلق ایسی اطلاعات آئیں جنہوں نے پورے ملک کو ہلا دیا۔ جنازے کے وقت ان کے چہرے پر خون کے دھبے دیکھنے کی گواہی کچھ لوگوں نے دی۔ بعض عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ ان کے منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ ان کے قریبی ساتھیوں کو جنازے سے دور رکھا گیا اور تدفین سرکاری نگرانی میں کی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کہیں بھی منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ یہ تمام باتیں عوام میں ایک ہی سوال پیدا کرتی رہیں، کیا فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا؟ حکومتی موقف کی بات کر لیتے ہیں۔ ایوب خان کی حکومت نے اس معاملے کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کی۔ سرکاری بیان میں کہا گیا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی موت قدرتی تھی اور ان کے جسم پر کسی قسم کے تشدد کے نشانات نہیں ملے، مگر عوام نے اس وضاحت کو کبھی قبول نہیں کیا، کیونکہ فاطمہ جناح کی مقبولیت اور ایوب خان کے خلاف ان کے کردار نے انہیں ریاست کے لیے ایک علامتی خطرہ بنا دیا تھا۔ عوامی رد عمل کیا تھا، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔
جب فاطمہ جناح کی میت کراچی کی سڑکوں پر لائی گئی تو لاکھوں لوگ اشکبار آنکھوں سے ان کے آخری دیدار کے لیے جمع ہوئے اور نعرے لگ رہے تھے، مادر ملت زندہ باد، ایوب خان مرد آباد۔ عوامی جذبات اس قدر شدید تھے کہ ایوب حکومت نے کئی مقامات پر پولیس تعینات کی۔ لوگوں کے دلوں میں یہ یقین بیٹھ گیا کہ مادر ملت کو سازش کے تحت خاموش کر دیا گیا۔ تحقیقات اور خاموشی۔ فاطمہ جناح کی موت کے حوالے سے کبھی کوئی آزاد عدالتی تحقیق نہیں کی گئی۔ بعض سیاسی حلقوں اور تاریخ دانوں نے مطالبہ کیا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، مگر حکومت نے اسے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ 2017 میں فاطمہ جناح کی سالگرہ کے موقع پر کچھ پرانے سرکاری اہلکاروں نے میڈیا کو بتایا کہ اس رات ان کے کمرے میں غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی گئی تھی، لیکن کوئی بھی کھل کر بولنے کو تیار نہ ہوا۔ یوں یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ کا ایک دائمی معمہ بن گیا۔ عوامی یادداشت میں فاطمہ جناح۔ وقت گزرنے کے باوجود فاطمہ جناح کی یاد آج بھی پاکستانی قوم کے دل میں زندہ ہے۔ وہ نہ صرف قائد اعظم کی بہن تھیں بلکہ قوم کی ماں، جنہوں نے آمریت کے مقابلے میں جمہوریت کی آواز بلند کی۔ ان کی موت چاہے قدرتی ہو یا قتل، مگر ان کی قربانی اور جدوجہد ہمیشہ زندہ رہے گی۔ فاطمہ جناح کی موت صرف ایک فرد کی موت نہیں تھی، ہر ایک دور کے خاتمے کی علامت تھی۔ یہ ایک دور کے خاتمے کی علامت تھی۔ ان کے بعد پاکستانی سیاست میں وہ شفافیت، جرات اور سچائی کم ہی دیکھی گئی جو مادر ملت کی پہچان تھی۔ ان کی پراسرار موت آج بھی پاکستان کی تاریخ کے ان صفحات میں درج ہے جو کبھی پوری طرح کھل نہیں پائے۔ آج آواز مادر ملت آج بھی گونجتی ہے۔ یہ ملک میرے بھائی نے عوام کے لیے بنایا تھا، آمروں کے لیے نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں اس ناظرین، یہ تھی فاطمہ جناح کی زندگی کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کس طرح سے فاطمہ جناح کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ غالباً میرا بھی اپنا خیال یہی ہے کہ ان کو شہید ہی کیا گیا ہے، کیونکہ میں پچھلے دنوں کافی عرصہ پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر بھی ایسے ہی بیان کیا گیا تھا کہ وہ جس کمرے میں سوتی تھیں اسی کمرے کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ یہ جب صبح دروازہ کھولا گیا تو وہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، لیکن وہ جو کمرہ تھا وہ اندر سے بند تھا۔ یعنی رات کو فاطمہ جناح جو ہیں وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سوئیں اور سو گئیں۔ صبح جب نہیں اٹھیں تو ان کا جو چوکیدار تھا یا گارڈ کہنے جو بھی تھا، لیکن وہ رہتا ان کے گھر میں ہی تھا، تو اس کو بلایا گیا کہ یہ اب دروازہ نہیں کھل رہا، تو اس نے جا کر دیکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ پھر دروازے کو توڑا گیا تو پھر وہ اندر وہ کھڑکی جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی۔ میرا خیال یہی ہے کہ کوئی سازش ہو یا نہ ہو، یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ قدرتی طور پر دل کے دورے سے فوت ہوئی ہوں اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا ہو، پھر اپنے کمرے کی کھڑکی کھول دی ہو اور سو گئی ہوں۔ لوگ انہیں سمجھاؤ کہ دیکھو کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اب کسی سازش نے ان کو مار دیا ہے۔ یعنی کہ مختلف آرا ہو سکتی ہیں، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، کوئی ان کے کمرے میں گھسایا گیا اور اس کو، یعنی رات کو سونے سے پہلے جب انہوں نے اپنا دروازہ بند کیا، اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، یعنی رات کو سونے سے پہلے، یعنی ان کے کمرے میں جانے سے پہلے کوئی اور بندہ اس کمرے کے اندر چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی فاطمہ جناح اندر گئیں تو وہ بندہ اٹھا اور فاطمہ جناح کو مار دیا اور وہ کھڑکی کے ذریعے باہر چلا گیا۔ غالب گمان یہی ہے۔
کہ ایسے ہی کیا گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں فاطمہ جو ہے نا تو بہت دیر سے فوت ہوئی ہیں۔ لیاقت علی خان کو دیکھ لیں، لیاقت علی خان کو ایک جلسے کے اندر شہید کر دیا گیا، یعنی کہ پاکستان بننے کے 1-2 سال کے بعد ہی لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، یعنی کہ ملک کے وزیر اعظم کو اور قائد اعظم کے دھرینہ ساتھی کو، جب قائد اعظم کے دھرینہ ساتھی کا اتنا خیال نہیں کیا گیا تو پھر غالب گمان یہی ہے کہ فاطمہ جناح کو بھی مار دیا گیا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی میری ویڈیو فاطمہ جناح کے بارے میں۔ میری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کو دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔